سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کا جواب دیتے ہوئے اردن، کویت اور بحرین میں امریکی فوجی اڈوں کو میزائل اور ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے جاری کردہ بیان کے مطابق امریکہ نے پڑوسی ملکوں میں قائم اپنے فوجی اڈوں کو استعمال کرتے ہوئے گزشتہ رات ایک بار پھر ایران کے ساحلی علاقوں کو وحشیانہ حملوں کا نشانہ بنایا۔ سپاہ پاسداران کے بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں کے جواب میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے پہلے مرحلے میں اردن میں واقع شہزادہ حسن ایئر بیس میں قائم امریکی فوج کے ایندھن اور گولہ بارود کے ڈپو کو میزائل اور ڈرون حملوں کا نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ IRGC نے اپنے ایک بیان میں بحرین میں بھی امریکی فوجی تنصیبات پر حملے کا اعلان کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ اپنی جوابی کارروائی کے دوسرے مرحلے میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی ایرو اسپیس فورس کے جوانوں نے بحرین کے شیخ عیسیٰ بیس میں قائم بچوں کی قاتل امریکی حکومت کے ہیلی کاپٹر کی مرمت اور دیکھ بھال کے اہم مراکز، ایک P-8 الیکٹرانک جنگی طیارے کے ہینگر اور ڈرون کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو تباہ کر دیا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے تیسرے بیان میں کہا گیا کہ جوابی کارروائی کے تیسرے مرحلے میں متکبر اور جاہر امریکی حکومت کی جاہریت کے جواب میں سپاہ پاسداران کے ایرو اسپیس فورس کے قابل فخر جوانوں نے کویت کے علی سالم میں امریکی اڈے پر ایندھن کے ٹینک اور پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم کے ساتھ ساتھ الجبر بیس میں ایک اسٹریٹجک FPS ریڈار سسٹم مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے کہا ہے کہ جوابی کارروائی کے چوتھے مرحلے میں سپاہ پاسداران کی گراؤنڈ فورس کے بہادر جوانوں نے کویت میں امریکی فوج کے زمین سے زمین پر مار کرنے والے ہائی مارس میزائل کے 2 لانچنگ پیڈ اور میزائل ڈپو کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے 5ویں بیان کے مطابق ماہ شہر میں زرعی پانی کے ایک پمپ پر امریکی حملوں کے جواب میں 5ویں مرحلے میں بحرین کے شہر جفیر میں حملہ آور امریکی فوج کی تنصیبات اور انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کے علاوہ سلطنت عمان میں قائم امریکہ کے PSF لانگ رینج اور جہازوں کا پتہ لگانے والے ایک اور ریڈار سسٹم کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے بیان میں مزید کہا گیا کہ آبنائے ہرمز میں امریکی مداخلت کا خاتمہ اور ساحلی ملکوں کی اقتدار اعلیٰ کا احترام ہی اس آبنائے ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت کی مکمل بحالی کا واحد راستہ ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے صنعاء کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر سعودی فضائی حملے کی مذمت کرتے ہوئے اس اقدام کو کشیدگی میں اضافے اور جنگ بندی کے مرحلے کا خاتمہ قرار دیا اور اس بات پر زور دیا کہ اس حملے کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے صنعاء کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر سعودی فضائی حملے کی مذمت کرتے ہوئے اس اقدام کو کشیدگی میں کمی کے مرحلے کا خاتمہ قرار دیا اور اس بات پر زور دیا کہ اس حملے کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب نے صنعاء کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر متعدد فضائی حملے کر کے کشیدگی کم کرنے کے مرحلے کو ختم کر دیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے حملوں کو آشکارا ظالمانہ جاہریت قرار دیا اور کہا کہ اس کارروائی کے نتائج کی پوری ذمہ داری سعودی حکومت پر عائد ہوگی۔ یحییٰ سری نے تاکید کی کہ اس جاہریت کا جواب اور جاہرے کو سزا ضرور دی جائے گی اور یمنی مسلح افواج ان حملوں کا منہ توڑ جواب دے گی۔ ادھر یمن کی قانونی حکومت کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کیا جس میں اعلان کیا گیا کہ سعودی عرب نے صنعاء کے ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا جس سے کشیدگی میں کمی اور جنگ بندی کا مرحلہ ختم ہو گیا، گویا جنگ کے آغاز کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ یمن کی قانونی حکومت کی وزارت خارجہ کے مطابق سعودی عرب کو اس اقدام اور اس کے تمام نتائج کی پوری ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ یہ موقف صنعاء انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سعودی عرب کے متعدد فضائی حملوں کے بعد منظر عام پر آیا ہے۔ دوسری جانب یمن کی انصار اللہ تحریک کے سیاسی بیورو کے رکن نے بھی تاکید کی کہ سعودی عرب کی کسی بھی جاہریت کا جواب فیصلہ کن اور براہ راست ہوگا۔ المیادین نیٹ ورک کے ساتھ گفتگو میں یمن کی انصار اللہ تحریک کے سیاسی بیورو کے رکن محمد الفرح نے کہا کہ صنعاء کا موقف شروع سے ہی واضح تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب یا اس کی پراکسی فورسز کی طرف سے کسی بھی براہ راست جاہریت کا جواب سعودی عرب کے اندر براہ راست اور فیصلہ کن ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ صنعاء بین الاقوامی ہوائی اڈے کا محاصرہ توڑ دینا ایک ناقابل واپسی اقدام ہے اور یمنی فوج کسی بھی صورتحال کے لیے پوری طرح چوکس اور تیار ہے، جبکہ کشیدگی میں اضافے کے نتائج کا ذمہ دار سعودی عرب ہے۔
واضح ہے کہ یمنی میڈیا نے آج اطلاع دی ہے کہ سعودی عرب نے صنعا کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر حملہ کیا ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ حملے کئی راؤنڈز میں کیے گئے ہیں۔ ابھی تک ہوائی اڈے کی سہولیات کو پہنچنے والے نقصان یا ممکنہ جانی نقصان کے بارے میں کوئی سرکاری معلومات جاری نہیں کی گئی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر تیل اور روسی فیڈریشن کے وزیر توانائی نے توانائی کے تبادلے کے موضوع پر گفتگو کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر تیل محسن پاک نژاد اور روسی فیڈریشن کے وزیر توانائی سرگئی تسیلویوف نے آج تہران میں ملاقات اور بات چیت کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق دونوں ممالک کے رہنماؤں کے درمیان توانائی کے تبادلے، تجارت اور گیس اور تیل کی مصنوعات کی فراہمی پر بات چیت اس ملاقات کے اہم ترین موضوعات میں سے ایک تھی۔ ایران کے وزیر تیل محسن پاک نژاد نے ایران اور روس کے درمیان گیس تجارتی مذاکرات میں پیش رفت اور ماسکو سے تہران کی جانب سے اس پر عمل درآمد کے عمل کو تیز کرنے کے مطالبے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ تجارتی معاہدے کی اہم شقوں پر عمل درآمد اور حتمی نتیجے تک پہنچنے کے لیے منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ ایران کی وزارت تیل کے سربراہ محسن پاک نژاد نے روس کے وزیر توانائی سرگئی تسیلویوف کے ساتھ اس ملاقات کے انعقاد کو فریقین کے درمیان سابقہ مشاورت کا تسلسل قرار دیا اور کہا کہ اس ملاقات میں ایران کے جوائنٹ کمیشن کے 9ویں اجلاس میں طے پانے والی مفاہمت کو عملی جامہ پہنانے کا عمل طے پایا جو گزشتہ سال فروری میں منعقد ہوئی تھی۔ غزہ میں صہیونی حکومت کی جارحیت میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 73,231 تک پہنچ گئی ہے۔ غزہ کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اس علاقے میں 8 افراد شہید اور 32 زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 11 اکتوبر کو جنگ بندی کے اعلان کے بعد سے غزہ میں 1108 افراد شہید اور 3578 زخمی ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عرصے کے دوران 800 شہداء کی لاشیں ملبے سے نکالی جا چکی ہیں۔ ان شہداء سمیت غزہ میں 7 اکتوبر 2023 سے اب تک شہداء کی کل تعداد 73,231 اور زخمیوں کی تعداد 1,73,686 تک پہنچ گئی ہے۔ معروف فلسطینی تجزیہ نگار احمد التنانی نے غزہ کی پٹی پر صہیونی حکومت کے حملوں میں شدت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس کارروائی کا مقصد اس علاقے میں زندگی کو تباہ کرنا اور لوگوں کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جموں و کشمیر کو ریاستی درجہ نہ دینے جانے پر ایک بار پھر بی جے پی کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اس عزم کا اظہار کیا کہ نیشنل کانفرنس جموں و کشمیر کو ریاست کا درجہ دلانے کی اپنی لڑائی قومی راجدھانی دہلی تک لے جائے گی۔ انہوں نے بی جے پی پر الزام لگایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے بار بار یقین دہانی کرانے کے باوجود پارٹی اس مطالبے کو ایک سیاسی مدعا مان رہی ہے۔ عمر عبداللہ نے جموں میں ایک بڑی ریلی چلو دلی کو خطاب کرتے ہوئے سوال کیا کہ اگر ان کی پارٹی کو دہلی کے جنتر منتر پر ریاست کا درجہ واپس دینے کے لیے احتجاجی مظاہرہ کرنے کی اجازت نہیں ملتی ہے تو کیا انہیں وائٹ ہاؤس جا کر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کرنی چاہیے؟ اس دوران عمر عبداللہ نے کہا کہ آج جموں کے مختلف حصوں سے ہماری ہزاروں مائیں بہنیں اور نوجوان اراکین اپنی آواز اٹھانے اور مرکز کو یہ پیغام دینے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں کیونکہ اب اور انتظار نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ ریاست کا درجہ دینا جموں و کشمیر کے لوگوں پر کوئی احسان نہیں ہے، یہ وزیر اعظم مودی کا لوگوں سے کیا گیا وعدہ ہے۔ امریکی فوج نے اتوار کو ایران کے خلاف نئے حملے شروع کیے، جس سے ایک دن قبل اس نے ملک کے خلاف ایک ہفتے کے دوران حملوں کا سلسلہ مکمل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اتوار کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں امریکی وسطی کمان نے اعلان کیا کہ امریکی مشرقی وقت کے مطابق شام 5 بجے اس کی فورسز نے ایران کے خلاف مزید حملے شروع کر دیے تاکہ آبنائے ہرمز سے آزادانہ طور پر گزرنے والے غیر فوجی اور تجارتی بحری جہازوں پر حملوں کی ایرانی صلاحیت کو کم کیا جا سکے۔ وسطی کمان کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حملوں کی ہدایت کی تھی۔
خبر رساں ادارے رائٹرز نے ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن کے حوالے سے بتایا ہے کہ امریکی فوج کی جانب سے اتوار کو کیے جانے والے حملوں کے فوراً بعد جنوبی شہر سیرک اور آبنائے ہرمز کے قریب بندر عباس کے اطراف پہ کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ اتوار کو امریکی نشریاتی ادارے NBC کو ٹیلی فون پر دیے انٹرویو میں ٹرمپ نے واشنگٹن کے ساتھ تازہ ترین مذاکرات کے بعد تہران کے اقدامات پر تنقید کی۔ ماہرین کی ایک ٹیم نے کہا ہے کہ وینزویلا میں گزشتہ ماہ آئے 2 شدید زلزلوں کی وجہ سے بڑی تعداد میں عمارتیں تقریباً عمودی طور پر منہدم ہو گئیں، جسے پین کیک کولیپس یعنی تہ در تہ انہدام کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اندازہ لگایا کہ تقریباً 10,000 عمارتیں ناقابل استعمال ہو چکی ہیں۔ 24 جون کی آفت کے 2 سے زائد ہفتوں کے بعد بھی لاپتہ افراد کی تلاش کی کوششیں جاری ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ہفتے کے روز تک 4,333 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی تھی۔ ٹیم لیڈر میاموتو ہیدیکی عمارتی ڈھانچوں کے ساختی ڈیزائن کے ماہر ہیں اور آفت زدہ علاقوں میں بحالی کی کوششوں میں شامل رہے ہیں۔ انہوں نے ہفتے کے روز ساحلی ریاست لیگویرا میں کاٹیا لامار میں NHK سے بات کی، جہاں زیادہ نقصان ہوا ہے۔ میاموتو نے کہا کہ زوردار جھٹکوں نے عمارتوں کے ستون تباہ کر دیے، جس کی وجہ سے وہ تقریباً عمودی طور پر گرے اور سلسلہ وار انہدام کا باعث بنے۔ انہوں نے اس رجحان کے لیے بہت سے ستونوں میں ناکافی مضبوطی کی حامل سلاخوں کے ساتھ ساتھ ساحلی علاقوں کی مخصوص نرم زمین کا حوالہ دیا۔ ٹیم نے تخمینہ لگایا کہ لیگویرا میں تقریباً 10,000 عمارتیں یا کل عمارتوں کی تقریباً 13% تعداد مکمل طور پر تباہ ہو گئی یا انہیں بھاری نقصان پہنچا اور وہ ناقابل استعمال ہو گئی ہیں۔ یہ تعداد وینزویلا کی حکومت کے اعلان کردہ تازہ ترین اعداد و شمار سے کہیں زیادہ ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے خبر دی ہے کہ روسی انٹیلیجنس افسران یوکرین پر فوجی حملے کے لیے ضروری ہائی ٹیک سامان کی خریداری کی غرض سے جاپان کو بطور مرکز استعمال کر رہے ہیں۔ امریکی اخبار نے اتوار کو ایک مضمون شائع کیا جس کا عنوان تھا پوٹن نے جاپان کو جاسوسوں کے اڈے میں کیسے تبدیل کیا۔ یہ مضمون 3 براعظموں کے درجنوں انٹیلیجنس اور حکومتی اہلکاروں کے انٹرویوز پر مبنی تھا۔ مضمون میں کہا گیا ہے کہ 2022 میں روس کے یوکرین پر حملے کے فوراً بعد مغربی رہنماؤں نے سینکڑوں روسی جاسوسوں کو اپنے دارالحکومتوں سے بے دخل کر دیا تھا۔ کچھ عہدیداروں کا حوالہ دیتے ہوئے اخبار نے لکھا ہے کہ ان میں سے درجنوں جلاوطن جاسوس ایک غیر متوقع جگہ جاپان پہنچ گئے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ روس کی سرکاری ایئر لائن ایروفلوٹ کا ٹوکیو دفتر ایک ایسا اڈا بن چکا ہے جہاں روس کی فوجی انٹیلیجنس ایجنسی GRU کا ایک تجربہ کار افسر کسی ملازم کی جعلی شناخت اپنائے رکھتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ افسر روس کی جنگی مشین کو رسد کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اخبار کا کہنا ہے کہ یوکرینی حکومت کے اندازوں کے مطابق 90% روسی میزائلوں اور ڈرونز میں جاپانی پرزے ہوتے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ یوکرین کی جانب سے بارہا جاپانی حکومت سے کہا گیا کہ ہائی ٹیک اور دیگر مصنوعات پر برآمدی کنٹرول کو مضبوط۔ جاپان، فلپائن، امریکہ اور 11 دیگر ممالک نے بحیرہ جنوبی چین سے متعلق بین الاقوامی ثالثی ٹریبونل کے 1 دہائی قبل کے فیصلے کو قبول کرنے کے چین سے اپنے مطالبے کی تجدید کی ہے۔ 2016 میں ٹریبونل نے تقریباً اس پورے سمندر پر چین کے دعووں کو قانونی بنیادوں کی کمی اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کی بنا پر مسترد کر دیا تھا۔ فلپائن نے مقدمہ دائر کیا تھا۔ بیجنگ نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ 14 ممالک نے اتوار کو فیصلے کو 10 سال مکمل ہونے پر ایک مشترکہ بیان جاری کیا۔ بیان میں فیصلے کو حتمی قانونی طور پر پابند اور قطعی قرار دیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ 14 ممالک ثالثی ٹریبونل کے فیصلے کی توثیق کرتے ہیں کہ چین کے وسیع سمندری دعووں کی کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے۔ بیان میں کسی بھی ایسے غیر مستحکم یا یک طرفہ اقدام کی سخت مخالفت کا اعادہ کیا گیا جس سے خطے میں امن اور استحکام کو خطرہ لاحق ہو۔ جاپان کے وزیر خارجہ موتیگی توشیمیسو نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ چین کا 2016 کے فیصلے کو قبول کرنے سے انکار تنازعات کے پرامن حل کے اصول کے خلاف ہے اور عالمی برادری میں قانون کی حکمرانی کو نقصان پہنچاتا ہے۔
چین نے بحیرہ جنوبی چین میں اپنے علاقائی دعووں کو درست قرار دیا ہے، جبکہ 14 ممالک نے اس سمندر پر بین الاقوامی ثالثی ٹریبونل کے ایک دہائی قبل کیے گئے فیصلے کو قبول کرنے کے اپنے مطالبے کی تجدید کی ہے۔ چین کی وزارت خارجہ نے اتوار کو ایک بیان جاری کیا۔ ٹریبونل کے فیصلے نے، جسے ثالثی ایوارڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، تقریباً پورے سمندر پر چین کے دعووں کو قانونی بنیادوں کی کمی اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا تھا۔ چینی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ نام نہاد ایوارڈ ردی کے ٹکڑے کے سوا کچھ نہیں ہے، جو غیر قانونی ہے اور اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ چین ایوارڈ پر مبنی کسی بھی دعوے اور اقدامات کی مخالفت کرتا ہے۔ اس نے مزید کہا کہ اس ایوارڈ سے چین کی علاقائی خود مختاری اور بحیرہ جنوبی چین میں سمندری مفادات متاثر نہیں ہوں گے۔